المصطفى بلغ العلا بکمالہ عمریاں بھی تھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت تجا بجمالہ بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہر ہر گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ پریوں کی سن کر یہ چہچہے بلائی انسان کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اصل ہمارا مضمون جو بیان ہو رہا ہے وہ گناہ چھڑانے کے نسخے ہیں۔ وہ مسلمان جو دل سے گناہ چھوڑنا چاہتا ہے اور حالات کی وجہ سے، معاشرے اور سوسائٹی کی وجہ سے، نفس اور شیطان کی غلبے کی وجہ سے اسے گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے، تو اللہ پاک نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے کئی تدبیریں، کئی نسخے بیان فرمائے، اور کئی اس لیے اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جو چیز انسان کی ضرورت ہوتی ہے، تو جتنی زیادہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی عام کر دیتے ہیں تاکہ میرے بندے کو بھی مشکل پیش نہ آئے۔ اور اس دنیا میں کوئی چیز انسان کے لیے اتنی ضروری نہیں جتنا گناہ چھوڑنا ضروری ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی ہر انسان کو ضرورت تھی اور بہت زیادہ ضرورت تھی، تو اللہ پاک نے اس کے نسخے بھی بے شمار بیان کر کہ اگر ایک سے کام نہیں بن رہا تو بھائی دوسری دوائی استعمال کر، دوسری دوائی کام نہیں دے رہی یا مشکل لگ رہی ہے تو تیسری دوائی استعمال کرو، بہرحال دوائی استعمال کرنی۔ یہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے یہ سورہ عنکبوت کی 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور اس میں ایک ہی آیت میں 4 نسخے گناہ چھڑانے کے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں پہلا نسخہ تلاوت قرآن ہے، اس کی تفصیلات مکمل بیان ہو چکی۔ دوسرا نسخہ اقامت صلاۃ ہے، نماز کو صحیح قائم کرنا۔ جو آدمی نماز صحیح طریقے سے پڑھتا ہے دن بدن گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، گناہ چھوٹتے چلے جاتے ہیں۔ اصل یہ نسخہ بیان کرنا ہے، لیکن نسخے کو کی اہمیت کے لیے، آپ کی ذہن سازی کے لیے اور کچھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے نماز کی باتیں
عرض کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو اس نسخے کی اہمیت معلوم۔ وہ کئی باتیں شروع میں بیان ہو چکی ہیں۔ گزشتہ جمعے مضمون کو سمیٹنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 باتیں اور سن لیں تو پھر نسخے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ نسخہ استعمال کیسے کرنا ہے، ایک نسخہ ہوتا ہے، اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے۔ وہ 3 باتوں میں سے 2 باتیں گزشتہ جمعے بیان ہو چکی ہیں اور ایک لطیفہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ پہلی بات بیان ہوئی تھی کہ نماز اور رزق کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے بھائی، ان شرطوں کے ساتھ جو آیت میں بھی ہے اور گزشتہ جمعے میں نے عرض بھی کی تھی کہ ایک تو نماز کی پابندی کرے اور دوسرا گھر کا کوئی ایک فرض بھی نماز چھوڑنے والا نہ ہو۔ پھر دیکھو رزق بارش کی طرح برستا ہے نہیں۔ ایک آدمی بھی اگر گھر میں نماز چھوڑنے والا ہے نا تو پھر باقیوں کی محنت وہ اس طرح رنگ نہیں لائے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور دوسرا نماز کی پابندی، اس پر آپ نے پوری بات سنی۔ دوسری بات جو اس پہلی بات کا تکملہ ہی ہے، تتمہ ہی ہے، کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو وہی نماز کا عادی بناؤ، نماز کے لیے کہنا شروع کرو، وضو سکھاؤ، نماز سکھلاؤ، نماز مصلی پہ اس کو کھڑا کر دو، نماز پڑھو، مسجد میں لے کے آؤ نماز میں، تاکہ وہ عادی بن جائے۔ اور 3 سال بڑی مدت ہے، 10 سال تک ماشاءاللہ پکا نمازی بن جائے گا۔ اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ کے بھی وہ نماز ناغا کرتا ہے تو پھر اس کی تو مارو بھی، ایک آدھ اس کو کبھی کبھی لگا بھی دیا کرو، اس سے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لوگ بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کی حد سے زیادہ، بچے ان کے بالکل پھر اس پیار سے خراب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آپ نے دعا دی ہے، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو گھر میں کوڑا لٹکائے رکھتا ہے، بیوی بچے اس کوڑے کو دیکھ کر کے ڈرتے رہتے ہیں اور کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ اس کو استعمال بھی کر دیا کریں، عام طور پر لٹکا رہے۔ یہ اس لیے کہ بچوں کو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سروے کریں باقاعدہ اپنی سوسائٹی کا، اپنے خاندان کا، برادری کا، جاننے والوں کا، جتنے بوڑھے مسجد میں نہیں آتے، ریٹائر بوڑھے گھر میں فارغ بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، نیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی انہوں نے قرآن نہیں کھولا، کبھی تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑی، کبھی مسجد میں آنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ یہ وہی بوڑھے ہیں جن کے والدین نے بچپن میں ان کو مسجد میں آنے کی اور نماز روزے کی عادت نہیں ڈالی، ورنہ بچپن کی 55 تک جاتی۔ بے شک آپ اس کا جو ہے نا سروے کریں، عادت پڑ جائے تو بندے کو چین ہی نہیں آتی، ان کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے، کسی کی عادت نہیں پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے بچوں کو بھائی ابھی سے کیا کرو، مسجد کا عادی بناؤ تاکہ ان کو عادت پڑے۔ اور آپ کی جو پہلے بھی کئی دفعہ یہ مضمون عرض کیا کہ کارخانے میں جگہ سنبھالنے والا تو ہے، فیکٹری میں جگہ سنبھالنے والا تو ہے، دکان پہ جگہ سنبھالنے والا تو ہے، والد کا انتقال ہوا تو بیٹا جا کے اس کی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا، کارخانے اور فیکٹری میں اس کی سیٹ پر بیٹھ جائے گا، اور سرکاری ملازمتوں میں تو باقاعدہ کوٹا ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے ملازمت کے دوران اس کے بیٹے کو نوکری مل جاتی ہے، تو ہر جگہ اس کی سیٹ سنبھالنے والا ہے۔ لیکن مسجد میں بھی آپ کی کوئی سیٹ سنبھالنے والا ہو نا بھائی، جہاں آپ مسجد میں آ کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نمازی آپ کے دوست تھے، ان سے دعا سلام ہوتی تھی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور پیچھے آپ کے بیٹے مسجد میں آتی نہیں ہے، آپ کی وہ جگہ سیٹ خالی ہوتی ہے تو ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ میں خود اس کا چشم دید گواہ ہوں۔ یا ایک بوڑھے بزرگ سے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، مجھے جب بھی یاد آتا ہے میں ان کی دعا کرتا ہوں
یہاں آ کر کے بیٹھتے تھے، سفید ریش، تعلیم میں بھی بیٹھتے، درس میں بھی بیٹھتے، مسجد میں بھی بیٹھتے تھے۔ اب ان کے بیٹے مجھے سوسائٹی کے روڈوں پر تو نظر آتے ہیں اور عجیب و غریب لباس میں نظر آتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ داڑھی بھی ہے۔ پولیس فاؤنڈیشن کے روڈوں پر تو نظر آتے ہیں، PWD کے روڈوں پر تو نظر آتے ہیں، لیکن مسجد میں ان کی جگہ پر نظر نہیں آتی۔ مسجد میں کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی، کبھی جمعے والے دن عین خطبے کے وقت آ گیا، وہ تو نہ آنے جیسا ہو، تو آنا نہ آنا برابر۔ تو بھائی اپنے بچوں کو عادت ڈالو گے تو جیسے کارخانے دکان میں آپ کی جگہ سنبھالنے والا ہوگا، مسجد میں بھی آپ کی جگہ سنبھالنے والا ہوگا۔ یہ دو باتیں گزشتہ جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ تیسری بات میں نے کہا تھا اگلے جمعے عرض کروں گا، تو ہمارے ایک بزرگ کراچی سے تشریف لائے ہوئے تھے، ریونڈ کے مقیمین میں ہیں، اپنے داماد کے ساتھ آئے تھے جمعہ پڑھنے، میرے پرانے جاننے والے۔ تو نماز کے بعد دسترخوان پہ جب بیٹھے تو وہ کہتے ہیں میں تو اب چلا جاؤں گا، تو وہ تیسری بات مجھے سنا دی۔ میں نے کہا یہ معمول نہیں ہے۔ ان کو پھر میں نے ایک لطیفہ سنایا۔ ایک مسجد میں ہوتا تھا رانا مارکیٹ میں، تو وہاں میں نے یہی انداز ہے شروع سے، ایک جمعے پر پہلے جمعے پر ایک پہلی بات بیان کی، وہ بات لوگوں کو پسند آئی، تو اگر 3 باتیں اور ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے جمعوں پر ایک ایک کر کے بیان کریں۔ تو نماز کے بعد میرا ایک مقتدی آیا، کہتا میں تو بیرونی ملک جا رہا ہوں، وہ جو 3 باتیں آپ نے اگلے 3 جمعوں پر سنانی ہے نا، وہ تو مجھے ابھی سنا دیں۔ میں نے پھر اس کو ایک مثال سنائی۔ میں نے کہا ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور چیک اپ کرایا، بیماری کی تشخیص ہو گئی ٹیسٹوں سے۔ ڈاکٹر نے کہا بھی آپ کو بیماری تو بڑی خطرناک ہے، لیکن 4 انجیکشن لگیں گے اور ایک انجیکشن 1 ہفتے کے بعد لگے گا۔ پہلا آج لگے گا، پھر 1 ہفتے کے بعد لگے گا، پھر 2 ہفتوں کے بعد لگے گا، پھر 3 ہفتوں کے بعد لگے گا۔ اس طرح ہفتے کے فرق سے 4 انجیکشن کا کورس ہے، یہ پورا ہو جائے گا تو آپ کی بیماری انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گی۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میں تو بیرون ملک جا رہا ہوں، 4 انجیکشن اکٹھے لگا۔ تو میں نے کہا کیا خیال ہے آپ کا، وہ 4 انجیکشن اکٹھے لگ سکتی؟ یہ روحانی انجیکشن ہوتا ہے، پہلے سے سازی ہم کرتے ہیں۔ آج کی بات بیان ہوئی ہے، اس پر آپ سوچتے رہیں، پورا ہفتہ سوچیں، غور کریں، عمل کرنے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ وہ جب پوری طرح ہضم ہو جائے گی تو پھر اگلی بات ہم کیا کریں گے، بیان کریں گے۔ وہ بزرگ بہت ہنسے کہ آپ نے واقعی صحیح کہا۔ تو تیسری بات آج عرض کرنی ہے۔ تیسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 2 حدیثیں ایک عنوان کے نیچے ذکر کر کے ان سے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے۔ پہلی حدیث یہ لائے ہیں کہ حضرت عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے پیغمبر، میں اپنی مسجد میں، محلے کی مسجد میں جاتا بھی تھا، امام بھی تھا، اب میری نگاہ کمزور ہو گئی اور راستے میں ایک ایسی وادی پڑتی ہے کہ بارشوں کے موسم میں اس کو عبور کر کے جانا میرے لیے ویسے بھی جانا مشکل ہے، اور بارش کے دوران جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور مجھے گھر میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو آپ اگر کل ہمارے گھر تشریف لائیں اور ایک جگہ برکت کے لیے نماز پڑھ دیں تو میں ہمیشہ کے لیے اس جگہ کو مصلی بنا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب آلو انشاءاللہ، میں انشاءاللہ کرا ہوں۔ دوسرے دن حضرت عتبان ابن مالک کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے آئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی. یہ آپ کا معمول سب ہے. ایسا نہیں کہ بس آ کر کے آپ نبی ہیں پیغمبر ہیں. پہلے دروازہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آدفر اب تو گھنٹیاں ہیں, پہلے زمانے میں ایسا تھا. کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اجازت مانگی. ایک صحابی کے دروازے پر آپ گئے اور کہا السلام علیکم آدفر. اندر سے کوئی جواب نہ آیا. پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر فرمایا السلام علیکم ادخل. پھر کوئی جواب نہ آیا. پھر تھوڑا سا وقفہ کر کے پھر فرمایا السلام علیکم ادخل. پھر کوئی جواب نہ آیا. جب تیسری مرتبہ جواب نہ آیا تو آپ واپس تشریف لے کے چل پڑے. اندر سے وہ صحابی بھاگ کر کے باہر نکلے اور آ کر کے لپٹ گئے آپ کو اور عرض کیا اللہ کے پیغمبر, میں نے ہر مرتبہ آپ کا سلام سنا بھی اور اس کا جواب بھی دیا, لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا کہ یہ سلامتی والی دعا بار بار آپ کی زبان مبارک سے میرے ہاتھ میں نکلتی رہے, اس لیے میں اونچا جواب بھی دیتا تھا اور باہر بھی نہیں نکلتا. تو اصل سنت یہی ہے کہ 3 مرتبہ اور کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں, 3 مرتبہ بھی گھنٹی بجنے کے بعد اس نے نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچارہ نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا کسی ایسے کام میں پھنسا ہوا ہے کہ آپ کا جواب فون نہیں اٹینڈ کر سکتا. تو فون بند کر دیں, تھوڑا سا وقفہ کر کے. یہ جو نماز میں مسئلہ پیش آتا ہے نا, اس وجہ سے ہمیں اسلامی معاشرت اس کی آداب کا پتہ ہی نہیں. بہرحال حضرت اتبان ابن مالک کہتے ہیں آپ نے اجازت مانگی, ہم نے اجازت دے دی, آپ اندر تشریف لے آئے. جیسی اندر تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے آتے ہی ارشاد فرمایا اینا تحب ان اصلی من بیتک, گھر کے کون سے کونے میں نماز پڑھوانا چاہتے ہو؟ فاشرت الی المکان, ہم نے ایک مکان کی طرف کیا کیا, اشارہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے تکبیر کہی. ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفیں بنا لی, کچھ لوگ بھی جمع ہو گئے تھے, صفیں بنا لی اور آپ نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد ہم نے آپ کے لیے تھوڑا سا کھانے کا بھی انتظام کر لیا تھا, تو پھر ہم نے کھانے پر آپ کو روک لیا. پھر آپ نے کھانا تناول فرمایا. درمیان میں مالک کے سارے لوگ جمع ہو گئے تھے. ایک آدمی کا تذکرہ بھی آیا, مالک ابن دخن نام کا ایک آدمی تھا. تو آپس میں صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے. تذکرہ کرنے لگے کہ وہ مالک ابن دخن نظر نہیں آ رہا, تو کسی کی زبان سے نکل گیا کہ وہ تو منافق ہے. استغفر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا تقم ذاک, ایسی بات مت کرو, تمہیں پتہ نہیں کہ اس نے جو ہے نا کلمہ پڑھا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اللہ پاک نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا, ڈانٹ دیا. اس سے حدیث سے کئی مسئلے فقہی ثابت ہوتے ہیں. یہ ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ یہ لائے, اور دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ لائے. ام سلیم آپ کی رضائی خالہ تھی, حضرت انس کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ کی آج ہمارے گھر میں دعوت ہے. اب میں بات نہیں کہتا ہوں ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے. میرے منہ میں آ رہی, ہضم نہیں ہو رہی کہ میں کہتا نہیں. اس دن اسوہ رسول, ہم فجر کی نماز کے بعد اسوہ رسول اکرم
نام کی ایک کتاب ہے ڈاکٹر غلئی صاحب آدمی رحمہ اللہ کی، اس کی ایک حدیث پڑھتے ہیں اور اس کی جو تشریح ہوتی ہے مختصر تھی، وہ تشریح کرتے ہیں تو اس میں حدیث آئی اچھے مسلمان وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا مسلمان ہونے کی نشانی کیا ہے بھائی؟ ایک دوسرے کی دعوتیں کرنا۔ میں نے کہا 8 سال تو مجھے ہونے والے ابھی تک کسی نے دعوت دی۔ ایک بابا جی ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ ایک دن انہوں نے دعوت کی، دوپہر کو کھانا کھلا کے کہتے آج میری والدہ کی برسی تھی، میری والدہ کے لیے دعا کر۔ بھائی دعوتیں کرنا یہ اچھا مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور اس حدیث سے تو ثابت ہو رہا ہے کہ مولوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صحابہ کے مولوی تو آپ ہی تھے نا۔ مولوی صاحب کی دعوت کر رہا، یہ ہے اصل سنت۔ اپنی برادری والوں کو، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، احباب کو، سسرال والوں کو، ان کو تو کھلاتے پلاتے رہتے ہو گئے۔ امام بخاری نے باقاعدہ ایک باب لایا ہے مسجد کے آداب میں، اور اس باب میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو مسجد میں دعوت دے اور وہ اس کی دعوت قبول کر لے تو یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ دعوت کا دینا بھی اور دعوت کا قبول کرنا بھی یہ مسجد میں جائز ہے۔ تو مسجد میں کس کو دعوت دی جائے گی؟ مولوی صاحب ہی کو دی جائے گی نا، اور کون مسجد میں رہتا؟ ماننے والوں کو دعوت تو مسجد سے باہر دی جائے گی۔ بہرحال ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ تشریف لے آئے، سب سے پہلے آ کر کے آپ نے کھانا کھایا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تمہارے گھر میں برکت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں اور میرا ایک یتیم چھوٹا بھائی تھا، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، والعجوز من ورائنا، اور ہماری بوڑھی جو والدہ تھی وہ ہم دونوں کے پیچھے کھڑی ہو، آپ کی ویسے بھی رضائی حالت، تو آپ نے ہمیں نماز پڑھائی۔ یہ 2 حدیثیں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لائے ہیں بخاری شریف میں، اور ان سے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے۔ باب المساجد فی البیوت، ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ ثابت ہوا ہے کہ گھروں میں ایک ایسی جگہ جائے نماز مصلی، اس کا متعین کرنا یہ ایک مستحب کام ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کے گھر میں کوئی کونا کھانچا، کوئی کمرہ، کوئی ٹکڑا ایسا ہونا چاہیے جس کا نام مسجد ہو گئے۔ بڑی کوٹھیاں اور بڑے بنگلے وہ تو پورا کمرہ منتخب کر سکتے ہیں، اور چھوٹے مکان والے کوئی نہ کوئی کونا کیا کریں منتخب کریں، اسی کونے میں عورتیں بھی جا کر کے نماز پڑھیں، بچے بھی جا کر کے نماز پڑھیں، اور مرد بھی اپنی نفلیں اور سنتیں اور قضا نمازیں اسی کونے میں جا کر کے پڑھیں۔ اور اجتماعی تعلیم کا جیسا کہ میں عرض کرتا رہتا ہوں، اجتماعی تعلیم کرانی ہے تو اسی کونے اسی کمرے میں جا کے کریں۔ ذکر کرنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اسی مسجد میں مومن کو مسجد میں ایسا سکون ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ اس کونے میں، گھر کے اس کونے میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا مردوں کو ہدایت دی کہ ساری نماز مسجد میں مت پڑھا کرو بھائی، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ گھروں میں بھی پڑھا کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، اور اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔
کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی تمہارے گھروں میں بھی نمازیں نہ ہوں اور وہ نمازوں سے خالی، اس سے عورتوں کو بھی عادت پڑے گی، بچوں کو نماز پڑھنے کو، بچے جیسے اپنے والدین کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس طرح شروع ہی سے ان کو جو ہے نا عادت پڑنی شروع ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ امام کو، اور بھی اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، لیکن جو امام بخاری نے ثابت کیا وہ یہ کہ گھروں میں تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ اپنے گھروں میں ایک کونا کھانچا ایسا متعین کرو بھائی جو مسجد کے نام پر ہو۔ رمضان کا جب مہینہ آئے تو عورتوں کو اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے، عورتیں اسی کونے میں جا کر کے کیا کریں گی؟ مسجد نہیں ہوگی لیکن مسجد کی نیت سے وہ مسجد کی جگہ مسلح ہو۔ اگلی اور آخری بات جو ان دونوں حدیثوں کے ساتھ متعلق ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اتبان ابن مالک کے گھر میں نماز بھی پڑھائی اور کھانا بھی کھایا، اور ام سلیم کے گھر میں کھانا بھی کھایا، نماز بھی پڑھائی، لیکن دونوں جگہ آپ نے تھوڑا سا فرق کیا۔ اتبان ابن مالک کے گھر میں آپ نے نماز پہلے پڑھائی اور کھانا بعد میں کھایا، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب آپ تشریف لے گئے تو کھانا پہلے تناول فرمایا اور نماز ان کو بعد میں پڑھائی۔ بخاری کے جو شراح ہیں وہ پریشان ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے، یا تو دونوں جگہ نماز پہلے پڑھتی یا دونوں جگہ کھانا پہلے کھاتی۔ تو بخاری کے شراح نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرما کر ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بندہ جس جگہ جس کام کے لیے جائے پہلے وہ مقصودی کام کرے، جب اس مقصودی کام سے فارغ ہو اور وقت بچے تو پھر دوسرا کام کرے۔ اتبان ابن مالک نے کھانے کی دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے تو جاتی کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایک جگہ برکت کے لیے نماز پڑھیں، اس لیے آپ اپنے اندر داخل ہوتی سب سے پہلا سوال یہ کیا، کھانا تو ویسے انہوں نے پکا لیا، اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو باقاعدہ دعوت دی تھی، اصل مقصود کھانا کھلانا تھا، نماز پڑھانے کا خیال تو آپ کی قلب مبارک میں خود آ گئے۔ تو بندے کو مقصودی کام پہلے کرنا چاہیے، باقی کام بعد میں ہوتے رہو۔ میں جب سبق پڑھاتا ہوں تو طالب علم ہوتے ہیں سارے پڑھنے والے، ان کو میں کہتا ہوں کہ اصل مقصود تو اسلام آباد کی سیر کرنا ہے، دامن کو کی فیصل مسجد کی شکل پڑی رکھی اور کھانا پینا ہے، مدرسے کی روٹیاں، سبق ہوتا رہے گا۔ تو ہمارا حال بھی یہ ہے بھائی، اصل مقصود تو ہمارے دنیا میں آنے کا کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا کیا ہے بھائی؟ اللہ پاک کی عبادت کرنا، آخرت کی تیاری کرنا، اپنی آخرت یہاں سے بنا کر کے جانا بھائی، یہ ہمارا مقصود تھا، اور باقی دنیا کے کام وہ ضروریات تھی ہماری۔ ہم نے اب ضروریات کو کیا بنا لیا؟ مقصود بنا لیا، اور جو اصل کام تھا اللہ کی عبادت کرنے والا، آخرت کی تیاری کرنے والا، دینداری تقوی اور پرہیزگاری والا، وہ بس دوسرے نمبر پہ درجے میں چلا گیا۔ نماز پڑھی تو پڑھ لی، لیکن دفتر جانا لازمی ہے بھائی، دکان پر جانا لازمی ہے بھائی، یونیورسٹی اور کالج جانا مقصودی ہے بھائی، ٹیوشن جانا مقصودی ہے، وہ کام اصلی ہے، وہ کام پہلے ہونے چاہیے۔ ٹائم ملا تو کبھی نماز بھی پڑھ لیں، نہیں بھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فعل سے اشارہ فرمایا کہ جو مقصودی کام ہے، ایک آدمی ملتان کا رہنے والا، اس کے بیٹے پر پھانسی کا مقدمہ ہے بھائی، سپریم کورٹ نے اس کو پھانسی کی سزا دے دی، ساری اپیلیں مسترد ہو گئی، آخری حق اس کے پاس صدر مملکت کو اپیل کرنے کا ایک حق باقی ہے۔ وہ ملتان، بھاولپور، رحیم یار خان دور دراز کے علاقوں سے اسلام آباد آیا کہ صدر مملکت کی جو ہے نا
بارگاہ میں وہ اپیل دائر کرتا ہوں. یہاں آیا تو دوستوں کے پاس جو ہے نا ٹھہرا رہا، کبھی دامن کو، کبھی فیصل مسجد، کبھی شکر پڑیاں، کبھی فلانا ہوٹل، کبھی فلانا ہوٹل، کبھی فلانا ہوٹل، کبھی کہاں رشتے داروں کے ہاں دعوتیں اڑاتا رہا. مہینے ڈیڑھ کے بعد جو ہے نا یہاں سے نواب چودھری تھا، کام تو اس کا تھا کوئی نہیں، چلا گیا. واپس گیا تو کہتا دامن کو بڑی خوبصورت جگہ ہے، فلاں رشتے دار نے دعوت کی اور کمال کر دیا، ایسا کھلایا. بیوی پوچھتی ہے اللہ کے بندے وہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ بیٹے کی اپیل وہ بھی دائر کیا کہ نہیں؟ اوہو وہ تو میں بھول ہی گیا. ہماری اصل مثال بالکل یہ مثال 100% ہماری اوپر کیا ہے فٹ ہے. اصل کام ہے ہمیں پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، پتہ چل جائے گا کیا حشر ہوتا ہے ہمارا. اصل تو اس پھانسی کی سزا کو معاف کرانا ہے بھائی، اللہ کے دربار میں اپیل دائر کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی اپنے گناہوں کی، رو دھو کر کے ناراض اللہ کو راضی کرنا ہے، منانا ہے. وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور مزے کر رہے ہیں دنیا کے، انٹرنیٹ کے اور فیس بک کے اور یوٹیوب کے اور موبائل کے، اور یہ سارے خرافات اور بکواسات ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اور جو اصل چیز ہے اس کو بالکل ہم بھولیں. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جیسے ہم دنیا کے سیانے ہیں اور عقل مند ہیں، اللہ پاک ہمیں دین کا بھی